السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید سرفراز۔ ناظرین، گورنمنٹ دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک تو ٹیکس کلیکشن کا، دوسرا یہ کہ وہ آپ کی فریڈم کو جو ہے وہ باؤنڈ کر سکتی ہے۔ مثلا جو وزیر خزانہ ہوتا ہے، فنانس منسٹر ہم جسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، یہ دو بڑے اہم پلر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے، اس میں جو فنانس منسٹر جو ہے وہ باہر سے لایا گیا ہے، جس کو یہاں پہنچ کے پاکستانی نیشنلٹی دی گئی ہے۔ اور جو وزیر داخلہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ تھا اس کے اندر پنجاب کے چیف منسٹر تھے، پی سی بی کے بھی وہ چیئرمین ہیں اور اب وزیر داخلہ بھی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے اندر عموماً جو وزارت خارجہ ہے، وزیر خارجہ اور فنانس منسٹری، یہ دو چیزیں تو ایسی تھیں کہ جن پر کہتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے اختیارات نہیں تھے، سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے خاص ایرا کے اندر، ایک خاص دور میں، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے عمران خان کے دور میں ان کا جو پہلا فنانس منسٹر پہلے 9 مہینے کے لیے بنا تھا، اسد عمر۔ تو یہ دو ایسے فنانس منسٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی بھی گورنمنٹ کی اپنی ترجیح کی بنیاد پر لگے تھے، ورنہ فنانس منسٹر یہاں سے آئی ایم ایف طے کرتا ہے۔ آئی ایم ایف پالیسیز کو جو اوبے کرے گا وہ فائنانس منسٹر ہوگا۔ اور وزارت خارجہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کن کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتی ہے اور کن کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، ان بنیادوں پہ وہ وزارت خارجہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے فنومینن کے بعد ایک تیسری چیز بھی جو ایڈ ہوئی ہے وہ اب انٹیریئر منسٹری ہے، کہ اب انٹیریئر منسٹری جو عموماً گورنمنٹ کو دے دی جاتی تھی، چلیں آپ ایس ایچ اوز کے تبادلے کر لیں، ڈی پی اوز کو ادھر سے ادھر پھینکتے ہیں اور بیوروکریسی کی اکھاڑ بچھاڑ کر لیں، وہ بھی انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اور اب اس کو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے اب دیکھ رہی ہے، کیونکہ نگران سیٹ اپ کے اندر جو چیف منسٹر تھے وہ وہاں لے آئیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی با اختیار ہے۔ ابھی 29 مارچ کو ایک نئی خبر آئی، 29 مارچ 2024 کو، کہ پی آئی اے جو ہے اس کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے وہ 1987 سے لے کر آج 2024 تک اس نے کبھی گورنمنٹ کو نفع نہیں دیا، بلکہ اربوں روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کی جیب سے اس ادارے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ادارہ ایک سمجھیں گورنمنٹ کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے۔ صرف 2005 اور 6 کا 1-2 سال ایسے آئے ہیں جس میں پی آئی اے نے کچھ نفع دیا ہے۔ تو پی آئی اے کے پاس جو پراپرٹی ہے اور پی آئی اے کے پاس جو ہوٹل ہیں فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، اس پہ بھی نگاہ ہے لوگوں کی۔ ان کا ایک سیٹ اپ ہے، بڑے بڑے ان کے پولٹری فارم ہیں، لینڈ ہے ان کے پاس، ورک شاپس ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے، خاص طور پہ جب میاں محمد نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ آئی، جب نجکاری کمیشن یہاں پہ آغاز ہوا 1992 کے اندر، تو اس وقت سے لے کر اب تک جو پرائیویٹائزیشن کی ایک تاریخ ہے، اس میں پی آئی اے پر گاہے بگاہے جو ہے وہ نگاہیں مختلف گورنمنٹ کی رہیں کہ اسے پرائیویٹ کر دیا جائے اور گورنمنٹ جو ہے اس سے جان چھڑا لے۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر مختلف طبقات کے، گورنمنٹ کی سطح کے بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی مفادات ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو پرائیویٹائزیشن کا تصور ہے، ہم لوگ نا اصل میں تاریخی طور پہ سے شعور کے حامل ہیں کہ ہمارے ہاں چیزوں کو گڈمڈ کرنے کا ایک چلن پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم ذاتی ملکیت کو اور پرائیویٹائزیشن کو ایک سمجھ لیتے ہیں۔ ذاتی ملکیت تو کسی ایک فرد کی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن جو ہے، یہ جسے ہم نجکاری کا عمل کہتے ہیں، یہ بالکل فینانس مارکیٹ کے ساتھ اور سرمایہ دارانہ نظام کی کچھ طے شدہ شرائط کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ برٹشرز کی بر صغیر میں آمد سے پہلے جو پراپرٹی کے یہاں پہ تصورات تھے کہ جو ملکیت تھی وہ بادشاہ کی سمجھی جاتی تھی۔ یہاں پہ خاص طور پہ جنہیں جاگیریں کہا جاتا ہے، وہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے مارکس نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ تاریخ سے بچھڑا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی پراپرٹی کا یا ملکیت کا تصور اس طرح نہیں پایا جاتا تھا جس طرح کے ویسٹ میں یا دوسری جگہوں پہ پایا جاتا تھا۔ انگریزوں نے یہاں پہ آنے کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہاں پہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور پیدا کیا، جس سے جاگیرداری نظام جو ہے وہ آگے بڑھا۔ اور پھر وہ ظاہر ہے اسی بنیادوں پہ آگے چل کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ان تصورات سے آگاہ ہوا جو پرائیویٹائزیشن کے تصورات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔
اور 20th سینچری کے اندر جس طرح پرائیویٹائزیشن کا عمل پوری دنیا کے اندر ہوا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرویز ہیں امریکہ کے اندر کہ 1920 تک 1919 تک تقریباً 95% لوگوں کے ذاتی بزنس ہوتے تھے امریکہ کے اندر، لیکن آج 2024 میں 95% لوگ جو ہیں وہ جابز پہ چلے گئے ہیں۔ تو پرائیویٹائزیشن جس طرح جاتی ہے ویسے ویسے چھوٹے اور ذاتی کام ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پرائیویٹ کمپنیاں اور بڑے بڑے جو ہیں وہ گروپس سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کی طے شدہ اسکیمیں ہوتی ہیں، اپنا ایک تصورات ہوتے ہیں، اپنے ان کے لاز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ وہ مل کے چلتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ جس طرح پرائیویٹائزیشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے جو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جو لوگوں نے چھوٹی موٹی دکانیں کھول رکھی ہیں یا ورک شاپس ہیں یا چھوٹے موٹے میڈیکل سٹورز ہیں، تو یہ ختم ہوتے جائیں گے اور یہ مرج ہو جائیں گے کسی بڑے بزنس کے اندر، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر یا کسی بڑی کمپنی کے اندر۔ تو یعنی چھوٹے کام ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور آپ کے پاس صرف ملازمت بچتی ہے کہ آپ اپنی سکلز بیچ سکیں۔ اس لیے پرائیویٹائزیشن کے خلاف پیپلز پارٹی اور کہیں کہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ رہا ہے کہ اسے پرائیویٹ نہ کیا جائے چیزوں کو، خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں۔ تو پرائیویٹائزیشن کی یا نجکاری کی یہ جو تاریخ ہے یہ عوام پر ایک بم ہوگا، اور عوام جو پہلے ہی بڑے پسے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جب پی آئی اے بکے گا اس کے بعد ریلوے کی باری آئے گی، پھر وابڈا کی باری آئے گی، اور پھر اسی طریقے سے گورنمنٹ کے باقی ادارے بھی بیچے جاتے رہیں گے آئی ایم ایف کی شرائط پر، اور ظاہر ہے کہ اس کا سارا جو اثر ہے وہ آخر پہ عام عوام پہ آئے گا۔ تو لہٰذا اگر یہ ادارے نہیں بھی چل پا رہے تو ان کی مینجمنٹ کو اور اس چیزوں کو بدل کے اور ایک بہتر سیاسی گورنمنٹ آئے اور ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے یہ گورنمنٹ ہی انہیں چلائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے صحت بھی پرائیویٹائز ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو بڑے ادارے ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کرنے سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے بطور قوم، جو ہے ظاہر ہے یہ قوم کے ایسٹ ہیں، اثاثے ہیں۔ بہت شکریہ۔